أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعل لي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله ما كان يغني عنهم من الله من شيء
إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه وإنه لذو علم لما علمناه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله. گزشتہ درس میں جہاں تک تشریح کا سلسلہ پہنچا تھا اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ جب تنہائی میں ملاقات کی دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی طاقت مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بعد اس کے کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور بے گناہی انہی لوگوں کی زبانی بالکل صاف ہو گئی جنہوں نے ان پر الزام لگایا تھا، اور اس تنہائی کی ملاقات سے بادشاہ یا وہ عظیم حکمراں وہ یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی شخصیت کو اچھی طرح سمجھ گیا، اور یہ بات بھی اس کی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ میرے ملک کو اس بھیانک بحران اور کرائسس سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی یوسف ہے، جس کو میرے وزراء اور میرے گورنروں اور میرے آفیسرز نے بغیر کسی تحقیق کے جیل میں ڈالے رکھا تقریباً 9 سال تک۔ تو اس تنہائی کی ملاقات میں بادشاہ نے بہت صاف لفظوں میں یوسف علیہ السلام سے کہا، ایک گزارش کی، ایک آفر کیا، انک اليوم لدینا مکین امین۔ یہ الیوم کا لفظ یہ بتا رہا ہے، اور یہ قرآن مجید کا بہت اختصار اور ایجاز والا اسلوب ہے۔ کہ بادشاہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ اب تک ہوا سو ہوا، آج سے اس ملک میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ میرے قریب، میرے معتمد اور صاحب اختیار اور معزز شخصیت آپ ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ چند منٹ پہلے تک جو شخص ملزم تھا، مجرم تھا، پورے ملک میں بدنام تھا، جیل کوٹری میں تھا، چند منٹ کے اندر اندر پورے ملک کا سب سے بڑا صاحب اختیار حکمراں بن رہا ہے۔ یہ بات بھی گزشتہ درس میں بیان ہو چکی تھی کہ اس پیشکش کے جواب میں یا اس فرمائش اور گزارش کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ پورے ملک کی حکومت و اقتدار آپ ایک دم سے میرے حوالے مت کیجیے،
پہلے ایک شعبہ دیجئے، ایک محکمہ دیجئے جو محکمہ اس وقت سب سے زیادہ بحران کا شکار ہے، اور وہ ہے محکمہ غذا اور خوراک۔ آپ مجھے زمین کی جو پیداوار ہے بس اس کی پوری ذمہ داری میرے حوالے کر دیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اطمینان ہے کہ دو خصوصیات جو اس وزارت کے اور اس ذمہ داری کے سنبھالنے والوں میں خاص طور پر ہونی چاہیے، وہ میرے اندر اللہ کی توفیق سے بدرجہ ایتم موجود ہے۔ 100% ایمانداری اور اس پورے کام کی پوری جانکاری، یہ دونوں میرے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اپنے بندے یوسف کو ملک مصر کا با اختیار حکمراں بنا دیا، اور ایسا اختیار دے دیا پورے ملک میں، جہاں چاہیں پورے ملک میں جائیں، جہاں چاہیں قیام کریں، پورے ملک ان کا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کے بارے میں چاہ لیتے ہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور خاص طور پر اپنے وہ بندے جو مخلص اور نیک ہوں، احسان کی صفت ان کے اندر ہو، ہم ان کی محنتوں کو تو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ مگر اتنی بات اور یاد رہے کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ جو انعام ہم اپنے نیک بندوں کو دنیا میں دیا کرتے ہیں، عزت اور حکومت اور اقتدار دے کر، یہ اصل انعام نہیں ہے، اس کے بھی اوپر، اس سے بھی بہتر اصل انعام ہے وہ ہے جو ہم آخرت میں دیں گے اپنے ان بندوں کو جو ایمان اور تقوی لے کر آئیں۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی پیشکش کے جواب میں ایسے کسی رویے کا مظاہرہ نہیں کیا جو وہ آدمی کرتا جو بہت دنیا کا لالچی ہو، جو عہدوں کی تلاش میں رہتا ہو۔ وہ تو بادشاہ کی زبان سے اس طرح کی باتیں سن کر شاید مارے خوشی کے وہیں مر جاتا کہ آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی، آئے تھے جیل سے ایک ملزم کے حیثیت سے، اور پل بھر میں یہ ہو کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو، ایمان والوں میں سے انہی لوگوں کو دنیا کی حکومت دیتے ہیں جن کے دل میں رتی برابر اہمیت اور محبت دنیا کی نہیں باقی رہتی۔ پہلے محبت کو نکالتے ہیں، دل کو پاک صاف کرتے ہیں، کیونکہ اگر دنیا کی محبت والوں کو حکومت ملے گی تو وہ حکومت میں آنے کے بعد وہی کریں گے جو آج کے حکام کر رہے ہیں۔
وہ غریبوں پر ظلم کریں گے، لوٹیں گے، کھسوٹیں گے. پہلے دل کے اندر سے تزکیے کے ذریعے سے تمام حقیر مقاصد کی محبت کو نکال دیا جاتا ہے. تنہا اللہ کی محبت، انسانوں کی خدمت کا شوق، ان پاک جذبات سے دل کو جب بھر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایسے لوگ جب حکومت سنبھالتے ہیں تو وہ ویسے ثابت ہوتے ہیں جیسے صدیق اکبر ثابت ہوئے، جیسے عمر فاروق ثابت ہوئے، جیسے خلفائے راشدین ثابت ہوئے. یوسف علیہ السلام اسی قافلے کے سالار تھے، لہذا جب ان کے سامنے یہ پیشکش ہوئی تو انہوں نے بہت ہی شاندار جواب دیا، جس جواب سے یہ اچھی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کوئی مچل نہیں گئے اس طرح کی بات سن کر. کسی پارٹی کے دفتر سے فون آ جائے، آنے والا الیکشن، پاگل پن کا موسم، اور پارٹی کے دفتر سے چاہے نہ آئے، کوئی شرابی پی سی او سے کر دے کہ فلاں پارٹی کے ادھیکش کا پی اے بول رہا ہوں، آپ کے لیے ٹکٹ طے ہو گیا ہے، تو ہاتھ سے ریسیور گر جائے گا اور آدمی خوشی کے مارے ناچنے لگے گا اور کہے گا جو سب سے اچھے کپڑے ہوں جلدی دو. بیگم کہے گی کھانا تو کھا لیجیے، لا لو گولی کھانے کو ٹکٹ ملنے والا ہے. کاہے کا؟ کارپوریشن کا. قوم کی عزت جب تک رہے گی، قوم کو دنیا کی اقتدار نہیں دیا جائے گا، قوم ذلیل ہی رہے گی، قوم محکوم ہی رہے گی، قوم پٹتی ہی رہے گی، چاہے 500 سال اور پٹے. اللہ کا کوئی جلدی نہیں ہے. اللہ کسی کی جلدی کی وجہ سے اپنے ضابطوں کو نہیں بدلا کرتا. کیا ٹھہراؤ ہے، کیا استقلال ہے، کیا استغنا ہے، کیا بے نیازی ہے یوسف علیہ السلام کے جواب. وہ بے نیازی جو تکبر تک نہیں پہنچاتی، اور وہ تواضع جو احساس کمتری تک نہیں پہنچاتی. انہیں پورا اعتماد ہے اپنے اوپر کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اس ملک کو بچا سکتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا دل ہر طرح کے بڑے بول اور دعوے سے بالکل پاک ہے. اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو 2 صفات کا ذکر کیا وہ کون سی تھی. میں بہت تفصیل سے پچھلے درس میں اس بات پر روشنی ڈال چکا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت نمازی ہوں اس لیے مجھے یہ عہدہ دے دیجیے. انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ میں صبح شام 12,000 مرتبہ ذکر کرتا ہوں اس لیے دے دیجیے، بالکل نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ یہ نظام میرے حوالے کر دیجیے خوراک کا، اس لیے کہ میں ایماندار بھی ہوں اور اس کام کو جانتا بھی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ 100% لوگ ایماندار بھی بنے، اور امت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ہر شعبے زندگی کے چلانے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ اپنے اندر مطلوبہ تعداد کے مطابق تیار کریں. یہ امت کی ذمہ داری ہے. صرف مولوی اور حافظ کا تیار کرنا، اس سے امت کو دنیا کے اقتدار نہیں ملے گا. دنیا کے شعبوں کو چلانے والے ایماندار ماہرین، تقوی والے ماہرین کا تیار کرنا یہ اس امت کا فرض کفایہ ہے، اجتماعی فریضہ ہے. ورنہ وہی ہوگا جو ہوا 100 سال پہلے ہمارے مسلم ممالک اور عرب ممالک یہ سب دشمنان اسلام کی غلامی سے آزاد ہوئے. زبردست جنگ آزادی کے بعد الجیریا آزاد ہوا، الجزائر،
زبردست جہاد کے بعد، جس میں کم از کم 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے، جس دن فرانس کا قبضہ الجزائر پر ہوا تھا، اس دن فرانسیسی فوج کے کمانڈر ان چیف نے حکم دیا کہ ان مجاہدین کے جو ذمہ داران تھے، قائدین اور امیر تھے، ان سب کے سر کاٹو، اور ان کے سروں کا مینار بنوایا اس نے۔ بہت اچھے اور نیک اور بزرگ لوگ تھے وہ جنہوں نے جنگ کی، لیکن پھر کیا ہوا؟ جنگ میں کامیاب ہو گئے، ملک آزاد ہو گیا، لیکن جب ملک کے چلانے کے لیے ماہرین کی ضرورت پڑی، پورے ملک کو چلانے کے لیے کتنے ایجوکیشنسٹ چاہیے، کتنے ٹیچر چاہیے، کتنے ماہرین تعلیم چاہیے، کتنے انجینئرز چاہیے، کتنے وائس چانسلرز چاہیے، کتنے خارجہ پالیسی کے ماہرین چاہیے، کتنے لا اینڈ آرڈر کے ماہرین چاہیے، کتنے سیکورٹی کے ماہرین چاہیے، کتنے بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین چاہیے، کتنے سفراء چاہیے، کتنے میڈیکل اور ہیلتھ سروسز کے ماہرین چاہیے۔ ایک پوری فوج چاہیے ہوتی ہے ملک کو چلانے کے لیے۔ دیندار لوگوں کے پاس ان شعبوں کے دیندار ماہرین موجود نہیں تھے۔ جو ماہرین تھے وہ بددین تھے، اور جو دیندار تھے وہ ماہر نہیں تھے۔ اور ملک کو تو چلانا ہے، ملک کی گاڑی چوراہے پر کھڑی تو نہیں رہے گی، ملک کی گاڑی تو 1 منٹ نہیں رک سکتی۔ تو مجبوراً کیا کرنا پڑا ان کو؟ ان ماہرین کو بلانا پڑا انہی مغربی ملکوں سے۔ یہی کہانی دہرائی گئی سب ملکوں میں، الجزائر میں، سیریا میں، لیبیا میں، مراکش میں، مصر میں، سوڈان میں، یمن میں، عراق میں، ہر جگہ ایک ہی کہانی دہرائی گئی۔ سب جگہ آزادی لی گئی خون کے دریا بہا کر، اور اس کے بعد پھر سے غلامی کے طوق گردن میں ڈال دینا پڑا، اس لیے کہ وہ ماہرین موجود نہیں تھے جو کہہ سکتے کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ پھر وہ ماہرین انہی ملکوں سے بلائے گئے، اور وہ خوشی خوشی واپس آئے، اور واپس آ کر انہوں نے ملکوں کی باغ ڈور سنبھالی، اور ان ملکوں کے اندر مختلف وزارتیں سنبھالی، پلاننگ کی ذمہ داری سنبھالی، اور نہایت چالاکی اور مہارت کے ساتھ ان تمام ملکوں کے قبلے کو مکے مدینے سے ہٹا کر ایک مرتبہ پھر لندن، ماسکو، برلن، جنیوا اور امریکہ واشنگٹن سے جوڑ دیا۔ پھر بیکار ہو گیا، وہ ساری جدوجہد تقریباً بیکار چلی گئی۔ امت کی ذمہ داری ہے، اور اس لیے وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ بیکار تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ درپیش ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان جو انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، جو میڈیسن پڑھ رہے ہیں، جو قانون لا پڑھ رہے ہیں، جو اکنامکس پڑھ رہے ہیں، جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے ان کے اندر کسی محنت کے نتیجے میں دین آتا ہے، وہ جماعتوں میں نکلتے ہیں، بہت اپنے گناہوں پر روتے ہیں، بہت بے چین اور شرمندہ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خوف آتا ہے، آخرت کی فکر آتی ہے، ان کو ایک نئی دنیا کا ذائقہ آتا ہے جس سے وہ اب تک محروم تھے۔ وہ دنیا ہے نماز کی، تقوی کی، عبادت کی، تعلیم کی، گشت کی، بڑی پیاری اور خوبصورت دنیا ہے، اور اس کے بعد ان کو اپنے کالجوں کا ماحول سانپ اور بچھو کی طرح کاٹنے لگتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں، اب ان کا دل ہی نہیں چاہتا ان کالجوں میں جانے کا، اس لیے کہ وہاں ہے بے پردگی،
وہاں ہے بے حیائی، وہاں ہے بے شرمی، اور وہاں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات. تو ان کا دل بیزار ہوتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ لات مارو اس تعلیم کو، اور پھر ان کے اندر ایک شوق آتا ہے کہ چلو دیر سے صحیح، اس سے کیا ہوا، میں تو مدرسے میں پڑھوں گا. اصل علم تو وہ ہے، وہ حاصل کرنا چاہیے. بہت لائق مبارکباد اور قابل قدر ہے یہ جذبہ، لیکن اچھی طرح سمجھ لیں ہمارے وہ اکابرین جن کے دل پر اللہ نے دین کے حقیقی فہم کو کھولا ہے، وہ کبھی ان نوجوانوں کو کی اس خیال کی تائید نہیں کرتے. اکثر و بیشتر ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں اور دینا چاہیے کہ نہیں عزیز بچوں، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں انجینئر، دیندار ایماندار انجینئرز کی ضرورت ہے، ہمیں ایماندار ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں ہر پروفیشنل کی ضرورت ہے بشرطے کہ وہ ایماندار ہو. اس لیے تم یہ تعلیم چھوڑو مت، اسی تعلیم کو حاصل کرنے میں لگے رہو، بلکہ دو تبدیلیاں پیدا کرو اپنے اندر. ایک تو یہ کہ نیت بدلو اپنی. اب تک تم نے یہ تعلیم حاصل کی تھی لکھپتی بننے کے شوق میں، دنیا کمانے کے شوق میں، اور اب تمہارے دل میں یہ حسرت ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے میں جنت تو کما نہیں پاؤں گا، تو بیکار ہے یہ تعلیم، کیونکہ تمہارا تو دل کا جذبہ بدل گیا. ایسے نوجوانوں کو ہمارے اکابر سمجھاتے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے نیت بدل دی اور اس علم کا استعمال بدل دیا تو تم یقیناً تم انشاءاللہ اسی علم کے ذریعے جنت کما لو گے. تم اسی علم کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لو گے. تم وہ خدمتیں انجام دے دو گے جو خدمتیں وہ لوگ نہیں انجام دے سکتے، جو چاہے بہت زیادہ دیندار ہوں لیکن وہ یہ والی تعلیم پائے ہوئے نہ ہوں. اس لیے تم اسی ماحول میں اپنے آپ کو تقوی پر جماتے ہوئے پڑھتے رہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایکسٹرا ایفرٹ کرو، بہترین نمبروں سے پاس ہو، اپنی نظروں پر کنٹرول کرو. اس کے لیے ہم تم کو ترکیب بتائیں گے. تم اللہ کا ذکر صبح شام کرو گے تو تمہارے دل کے اندر سے یہ ناپاک جذبات نکل جائیں گے، تم کو قابو آ جائے گا اپنی آنکھوں پر، اپنے دل و دماغ پر، اور پھر تمہاری پڑھائی میں چار چاند لگیں گے. اس لیے کہ پہلے تم کتاب کھول کے بیٹھتے تھے تو کتاب میں جو لکھا ہوا ہوتا تھا اس کے بجائے کوئی خوبصورت سا چہرہ تمہارے سامنے آ جاتا تھا. لیکن اب جب کہ تمہارے دل کی یادیں اور دماغ کے خیالات اللہ سے جڑ جائیں گے تو پھر تم کو پڑھائی میں دل لگے گا، تمہیں امتحانوں میں نمبر بھی زیادہ ملیں گے، اور تم کو اس پڑھائی پر دنیا میں عزت بھی ملے گی، امت کی اور انسانیت کی خدمت کا موقع بھی ملے گا، اور آخرت میں بھی تم کو اسی پڑھائی اور خدمت کے نتیجے میں جنت ملے گی. اس کی ہم گارنٹی لے کے دکھاتے. اگر یوسف علیہ السلام کے اندر یہ صفات نہ ہوتی تو کبھی وہ خود اعتمادی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اس کے بعد بادشاہ نے ان کی اس بات کو بظاہر قبول کر لیا. یعنی اس بات کو کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی سوچتے ہیں کہ پہلے یہ والا محکمہ سنبھالیں جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ 7 سال کے غلے کو 14 سال تک کنزیوم کرنا ہے، تو بڑی زبردست پلاننگ کی ضرورت ہے، بڑی ایمانداری کی ضرورت ہے، بڑی مہارت اور سلیقے کے ساتھ اس شعبے کی نگرانی کی ضرورت ہے.
تو ٹھیک ہے یہی ایک شعبہ آپ سنبھالیے. ان کے حوالے ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو اس طرح ہم نے یوسف کو کہاں سے فلسطین سے اٹھا کر اور مصر کا حکمراں بنا دیا, اور ساتھ میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ یہ جو حکومت و اقتدار ہم نے یوسف کو دیا یہ ہمارا انعام تھا, یہ ہماری رحمت تھی. اب غور کریں, کبھی کبھی ہم میں سے بہت سو کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ حکومت, اقتدار یہ سب نجیس چیزیں ہیں. یہ کیسے مولانا صاحب ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر ان باتوں کا نام لے رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت. آئندہ کسی اور کا درس کروایا جائے. یہ جو دین کی فہم ہے یہ ناقص فہم ہے. قرآن مجید کی 50 آیتیں ہیں جس میں حکومت و اقتدار کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمت قرار دیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے نسلوں کو 2 نعمتیں دی, نبوت بھی دی اور بادشاہی اور حکمرانی بھی دی. نعمت قرار دیا اللہ. ہزاروں جرائم معاشرے سے صرف واعظ و تبلیغ کے ذریعے دور نہیں ہو سکتے. وہ اس وقت دور ہو سکتے ہیں جب تقوی والوں کے ہاتھ میں معاشرے کا کنٹرول آئے. سودی کاروبار کو اس وقت تک دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ تقوی والوں کے ہاتھ میں دنیا کا نظم نہ آئے. یہ تصور کرنا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش ہم کو نہیں کرنی, کوئی تمنا نہیں کرنی, حالات پر نظر ہی نہیں رکھنی, یہ ذرا قابل اصلاح بات ہے. ورنہ آپ سوچیں ذرا, ایک طرف سے پوری طاقت کے ساتھ پوری دنیا کو بگاڑا جا رہا ہو اور دوسری طرف بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرنے والے کچھ لوگ ہوں. تم بگاڑتے رہو ہم اصلاح کرتے رہیں گے. نہیں, اللہ تعالی نے بار بار دنیا میں ایسا موقع دیا ہے اور انشاءاللہ پھر دے گا کہ جس میں کمزور ترین لوگ کمزوری اور بے بسی کے حال میں اپنی اصلاح کی کوشش کرتے کرتے جب اس مقام تک پہنچ گئے کہ اللہ کو ان کے اوپر بھروسہ ہو گیا. میرے اس الفاظ پر غور کیجیے گا, جب اللہ تعالیٰ نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ میرے بندے وہ ہیں کہ اگر میں نے ان کو کسی ملک کی حکومت دے دی تو یہ غریبوں کی خدمت کریں گے, ظلم نہیں کریں گے, یہ انصاف کریں گے, زیادتی نہیں کریں گے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جب اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ اس سطح پہ پہنچ گئے, دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل گئی, انسانیت کی خدمت کے لیے یہ بے چین ہو گئے, یہ دیکھ نہیں سکتے کہ جیتے جی ان کے جیتے جی دنیا میں ظلم ہوتا رہے, غریبوں پر زیادتیاں ہوتی رہیں, مزدوروں کسانوں کو خودکشی کرنے پر مجبور ہونا پڑے, یہ دیکھ نہیں سکتے. یہ بے چین و بے قرار ہو گئے. یہ خود پیٹ پر پتھر باندھے رہیں گے حکومت میں آنے کے بعد بھی, یہ بھوکے رہیں گے حکومت میں آنے کے بعد بھی, یہ اس وقت بھی چراغ میں ان کے گھر میں تیل جلے گا ادھار لے کر جس وقت کی دنیا پر ان کی حکومت چل رہی ہو. جب یہ اس لائق ہو جائیں گے ہو گئے, اب میں ان کو حکومت دیتا ہوں, اب یہ دکھائیں گے کہ اسلام کے نظام کے مطابق, انصاف کے نظام کے مطابق, نبیوں کی منشا کے مطابق دنیا میں حکومت کیسے کی جاتی ہے. دیکھو دنیا کے لوگوں. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پہلے تو چند آدمی یومیہ اور کے حساب سے لوگ اسلام قبول کرتے تھے, لیکن جس وقت دنیا کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا تو لاکھوں اور کروڑوں لوگ ایک ایک دن میں ایمان لائیں, ملکوں کی کایا پلٹ ہوگی. اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ سب فضول بات ہے یہ بھی غلط ہے, اور یہ سمجھنا کہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کی حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے اور اسلام کی سیاسی تشریح کرنا اور ہر چیز کو حکومت و اقتدار سے جوڑنا اور نہایت
فضول سی راستوں سے حکومت و اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کرنا، خود ایمان بنائے بغیر، خود تقوی بنائے بغیر اور ایمان و تقوی کو مقصد حکومت بنائے بغیر اس کے بعد جو حکومت میں پہنچے گا وہ تو پھر ہر کے در کان نمک رف نمک شد، جو نمک کی کان میں گرتا ہے وہ خود بھی نمک بن جاتا ہے۔ اس بے ایمان حکومت کا جز بننا، اس کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں اشارہ کر رہا ہوں اس دور کی طرف۔ الحمدللہ یہ باتیں کہنا میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، اس لیے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کو کچھ خبر نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہوا چلنی شروع ہوئی ہے، اس لیے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، لوگوں ہوش کے ناخن لو، دنیا کی تاریخ کا ورق پلٹنا شروع ہو گیا ہے، تبدیلی کا دور شروع ہو گیا ہے۔ جہاں ہم سے پہلے وہ محنتیں ہوئیں جس میں ایمان اور تقوی والے بھی بنے اور مختلف شعبۂ زندگی کے ماہرین بھی تیار ہوئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے، اب مجھے ایسا لگتا ہے واللہ عالم بالصواب، جب وہاں ایک ایک کر کے انشاءاللہ انہی لوگوں کو موقع ملنا شروع ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ گمان درست ثابت ہو، اسے کسی بد نظر کی نظر نہ لگے اور واقعی دنیا کے مظلوموں کو انصاف ملے۔ ایک ایسے دور میں ہم اور آپ ہیں اس وقت، ایک دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد میں چند لوگ بیٹھ کر قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک ایسے دور میں جبکہ دنیا کے کروڑوں عوام اپنے اپنے ملکوں میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جس میں وہ بری طرح پس رہے ہیں، تنگ آ چکے ہیں لوگ۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل میں احتجاجی جلوس نکلے گا۔ اسرائیل کی تاریخ میں صرف کمیونسٹوں نے اب تک جلوس نکالے، صرف لیفٹسٹ گروپ وہاں جلوس نکالتا تھا جس میں 100 آدمی، 150 آدمی، 250 آدمی، 200 آدمی ہوتے تھے، اور وہ ایک پکچر گیلری ہو جاتی تھی، کوئی تصویریں چھپ جاتی تھی۔ عام طور سے کوئی اخبار، ایک آدھ اخبار ان کی خبر دیتا تھا، ایک آدھ ٹی وی چینل ان کی خبر دیتا تھا، باقی کوئی ان کی خبر نہیں دیتا۔ لیکن یہ کیا ورق پلٹنے والا ہے دنیا میں؟ پچھلے مہینے 3 لاکھ انسانوں پر مشتمل اسرائیل میں جلوس نکلا، پہلی مرتبہ۔ وہ بیچارے نہیں جانتے کہ یہ ظلم ہم پر کیوں ہو رہا ہے، نہ کلمہ جانے، نہ وہ ایمان اور کفر کا فرق جانے، ہم نے اپنا کام نہیں کیا، ہم نہیں جانتے تو وہ کیا جانے۔ انہیں بیچاروں کو یہ سب تو نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم کہ ظلم سے چھٹکارا کب ملے گا۔ وہ بس بیچارے اتنا جانتے ہیں کہ سڑکوں پر نکل آؤ اور یہ کہو کہ بس انف از انف، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب اس سسٹم کو بدلو، اس سسٹم کو بدلو، اب بہت ہو گیا۔ وہ امریکہ جس کے بارے میں دنیا میں بتایا جاتا کہ یہ دنیا کی جنت ہے، جس کے بارے میں جہاں کے حکمراں ساری دنیا کے لوگوں کو ہر وقت لیکچر دیتے رہتے ہیں سوشل جسٹس کا، سماجی انصاف کا، انسانی حقوق کا، اس امریکہ میں کوئی شہر نہیں بچا جہاں پچھلے 2.5 مہینے سے 17 ستمبر سے آج کی تاریخ تک ہزاروں لوگ ہر شہر کے اندر 2.5 مہینے سے سڑکوں پر پڑے، پارکوں میں پڑے، سخت تکلیف برداشت کر رہے ہیں، برف باری کے اندر بھی نہیں ہٹ رہے، پولیس ہٹا رہی ہے تب بھی نہیں ہٹ رہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم 99% امریکی عوام اپنی حکومت کے موجودہ نظام سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اخبارات کو ان سب خبروں کی فرصت نہیں ہے، ہمارے اخبارات کی خبریں ماشاءاللہ فلاں اداکارہ کا ناخن کٹ گیا، یہ خبر ہے، فلاں ایکٹر کے بال کا سر کا ایک بال چھوٹا ہو گیا، یہ بڑی نیوز ہے۔ سارے ٹی وی چینل، کیمرے، بھگدڑ مچ گئی، ہٹو کیا ہوا کیا ہوا، فلاں ایکٹر کے گھر کا کتا بیمار ہو گیا، یہ خبریں۔ نظم عالم بدل رہا ہے، انٹرنیشنل سسٹم بدل رہا ہے، یہ ہمارے ملک کے میڈیا کے لیے یہ خبر نہیں ہے، نہ اردو اخباروں کے لیے نہ انگریزی اخباروں کے لیے، یہ ان کی خبر نہیں۔ اور بیچارے عام لوگ کیا جانے، انہیں کیا خبر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ 99% عوام، وی آر 99%، وی ہیٹ یو، یہ ان کے بینر ہیں، ہم تم سے نفرت کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہوگی،
امریکہ میں آکوپائی وال اسٹریٹ کی جو تحریک چل رہی ہے کہ اس معاشی نظام کے صدر دفتر پر قبضہ کرو، اس کو توڑ کر پھینک دو، اس نے سودی نظام چلا کر ہم سب کو غریب بنا دیا۔ 1% عوام امریکہ کے بگ کارپوریٹ ہاؤسز 1% لوگ مالدار بن گئے اور 99% لوگ غریب ہو گئے۔ یہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، امریکی عوام کہہ رہے ہیں، یہودی عوام کہہ رہے ہیں، کرسچن عوام کہہ رہے ہیں، امریکن انگریز کہہ رہے ہیں، گورے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ بلیک لوگوں نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک خاص دور ہے جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے عالم کی خبریں نشر نہیں کرنی، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر کچھ ایسے موضوعات جو اسی لیے سورہ یوسف کو چنا بھی ہے میں نے، کہ کچھ باتیں سامنے آئیں، لوگوں کے تمنائیں تو جاگیں، کم سے کم دعا تو کریں کہ اللہ اب نئے دور میں ہمیں داخل کر۔ ہم تو سب اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے زمانے کا قطب سمجھنے لگے، ہماری پیشانی پر ایک غریب کی وجہ سے پسینے کا ایک قطرہ نہیں آیا، دنیا کے مظلوموں کا دکھ درد کبھی ہم نے 1 منٹ محسوس نہیں کیا، دنیا کے چھوڑیے اپنے خاندان کے غریبوں کا دکھ درد محسوس نہیں کرتے۔ اس لیے ذرا دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا موقع دیا اور کیا کس طرح تذکرہ کیا اس کا، فرمایا وَكَذَلِكَ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، جس کو چاہیں ہم اپنی رحمت کی نظر سے دیکھ لیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم نے جو یہ جو نوازا ہے یوسف کو، یہ جو اتنا بڑا عہدہ دیا، ذمہ داری دی، اتنی عزت دی، یہ ہماری رحمت ہے۔ تو رحمت کا ایک مظہر یہ بھی ہو سکتا ہے، جس کو یہ حاصل نہ ہو اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ سوچنا غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام دنیا سے اس طرح چلے گئے کہ وہ محکوم و مظلوم ہی رہے، ان کو حکومت اقتدار نہیں ملی، تو کیا وہ اللہ کے چہیتے نہیں تھے؟ کیا اللہ کی رحمت کی نظریں ان کے اوپر نہیں تھیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حکومت اقتدار بھی دیا، تو ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے جو ظلم کے نظام پر راضی رہے، ایسا کوئی نہیں ہے جو ظلم کی کثرت کو محسوس نہ کرے، ایسا کوئی نہیں ہے جو ان مسائل پر غور نہ کرے، اس کے لیے بے چین نہ ہو۔ اگر ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے اپنے کو بے تعلق قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں، تو واللہ العظیم یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ نبوت کے مزاج کے خلاف ہے۔ جس کے دل میں درد ہوگا وہ کچھ نہیں کر پائے گا، تو وہ اور زیادہ ٹوٹے دل سے دعا مانگے گا کہ اللہ میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، اللہ جو کر سکتے ہیں انہیں کرنے کی توفیق دے دیں۔ کم سے کم دعا تو مانگے گا، تمنا تو کرے گا۔ اور جب یہ رخ بیان ہوتا ہے تو ایک بات کا اندیشہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ پھر یہ ایمان والے حکومت و اقتدار ہی کو اپنی آخری منزل نہ سمجھنے لگے، اپنی ساری محنتوں کا مقصد اور ہدف اور نشانہ نہ سمجھنے لگے، یہ کہیں دنیا پرست نہ ہو جائیں۔ اسی لیے فوراً فرمایا، سبحان اللہ، کیا کلام ہے اللہ کا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یاد رکھنا یہ منزل نہیں ہے تمہاری، اصل تو انعام ہم تم کو دیں گے تمہارے تقوی اور تمہارے خلوص کا، تمہاری انسانی محبت کا، تمہارے مجاہدوں اور کوششوں کا آخرت میں انعام دیں گے۔ اس لیے اصل مقصود آخرت کو بنائے رکھنا، یہ جو دنیا کی حکومت و اقتدار ہے یہ بھی آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا۔ اگر تم نے اسی کو مقصود بنا لیا تو یہ بھی ہاتھ سے جائے گی اور آخرت میں بھی تم محروم رہو گے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے اصل آخرت کو سمجھنا۔ کیا جامعیت ہے نبوت والے مزاج میں، جو مزاج نبوت ہے اس میں کیا اعتدال ہے۔ دنیا کی حکومت و اقتدار کی اہمیت بھی تسلیم، اور دل کو اس میں اٹکنے کی اجازت بھی نہیں۔ منزل آخرت ہے، آخرت کی
کو اپنی منزل بنا کر، اس کو ٹارگٹ بنا کر کہ اللہ وہاں مغفرت کر دے، مجھے وہاں جنت مل جائے، بس یہ ہے مقصد. اصل میری زندگی کا مقصد یہ ہے. جو انسان آخرت کو مقصد بنا کر ان چیزوں کی فکر کرے گا بھی تو وہ انشاءاللہ اس دنیاوی مشغولیت کی برائیوں سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے آخرت ہے. اب یوسف علیہ السلام نے سنبھال لی ذمہ داری، پورے ملک کی ذمہ داری سنبھال لی، دورے بھی ہونے لگے، کیا کیا ہونے لگا. قرآن کو ان تفصیلات سے غرض نہیں ہے. اب قرآن تو وہاں لے آتا ہے جہاں کا واقعہ سنانا ہے. ہو سکتا ہے یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کی اس عہدے کو سنبھالنے کے کئی سال کے بعد پیش آیا، فوراً نہیں پیش آیا، یہ تو طے ہے بالکل بات. واقعہ کیا پیش آیا؟ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف علیہ السلام کے کچھ بھائی تھے، یاد ہیں وہ؟ یا حکومت کے تذکرے میں وہ سب بھول گئے. بڑا مزہ آتا ہے حکومت کے تذکرے، نہیں مل رہی تو کم سے کم تذکرے ہی سنیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، میرے سامنے تم چاکلیٹ کھاؤ. اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا میں تو نہیں کھا سکتا، کھاؤ ذرا کھاؤ، سکون ملے گا. تو ہم صوفی لوگ حکومت تو ملنے سے رہی، حکومت کا تذکرہ ہی کر لیں کچھ. تو بھولیے غمت یوسف علیہ السلام چلے کہاں سے تھے، کن حالات سے گزرے تھے. وہ بھائی جنہوں نے ان کو جنگل میں کنویں میں ڈالا تھا اب یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں. مصر میں وزیر اعظم کی حیثیت سے ہوں یوسف علیہ السلام، یا وزیر غذا اور خوراک کی حیثیت سے ہوں، یعنی بہت شان و شوکت والی شخصیت. اور ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں ان کے بھائی. ان بھائیوں کو بالکل نہیں پتا کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ ہمارا بھائی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا. وہ تو بیچارے آئے ہیں یہ سن کر کہ ہمارے یہاں تو قحط پڑا ہوا ہے اور یہاں کوئی بہت اچھا حکمراں آ گیا، وہ غلہ تقسیم کر رہا ہے. تو بیچارے دور سے آئے ہیں اور غلہ لینے کے لیے آئے، یہ سمجھ کر کہ چلیں ہم بھی چلیں اس حاکم کے دربار میں اور وہاں پہنچ کر ہم بھی کچھ اپنی ضرورت کا اظہار کریں، کچھ درخواست دیں تو ہم کو بھی کچھ مل جائے گا. اب وہ آتے ہیں دربار. جب یہ لوگ دربار میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام اپنے مسند پر بیٹھے ہوں گے. تو یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن وہ بیچارے نہیں پہچان سکے. وہ کیسے پہچان سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو بہت امید میں خوش تھے کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا، خس کم جہاں پاک ہو گیا. انہوں نے تو پہچان لیا مگر بھائی نہیں پہچانے. اب یوسف علیہ السلام نے ایک پلان بنایا. جب یہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ وہ آئے اور اپنی اپنی بوریاں اٹھائی اچل دی، ایسے نہیں ہوا. روایات بہت کچھ بتاتی ہیں، تفصیلات. قرآن ان سب چکروں میں نہیں پڑتا. قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے. بہت لمبے سفر سے آئے ہیں، کہیں ٹھہرایا ہوگا یوسف علیہ السلام نے، اور یوسف علیہ السلام نے ایک بہت زبردست پلاننگ کی، اپنے ہی آس پاس ٹھہرایا. اور ان بھائیوں میں سے جو ان کا ایک سگا بھائی تھا اس کو لے کر یہ لوگ نہیں آئے تھے. کل یہ 12 بھائی تھے. یوسف علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے، اب 11 بچے. تو 11 میں سے 10 آئے تھے. یہ ایک بھائی کو چھوڑ کے آئے تھے جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا. یوسف علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میں سمجھ گیا تمہاری حرکت، تمہارے دل سے اب تک سگے سوتیلے کا مسئلہ نکلا نہیں.
سوتیلے بھائی کی وجہ سے تم نے مجھ کو ڈالا تھا. سورہ یوسف دنیا میں جینا سکھاتی ہے. سورہ یوسف زندگی کی سچائیوں کو بیان کرتی ہے. بہت سے لوگوں کو اپنے سوتیلے بھائیوں کی طرف سے بہت تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں. انہیں خاص طور پر چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے پہ سے سبق لیں. اور بہت سے لوگ اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے. انہیں چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کے انجام کو اپنے سامنے رکھیں. جب یہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اب آئے ہیں تب بھی یہ میرے حقیقی اور اپنے سوتیلے بھائی کو چھوڑ کر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بھائی کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے. تو یوسف علیہ السلام نے بھی پلاننگ کر لی کہ اچھا دوستو میں بھی اس بھائی کو یہاں بلوا کر دکھاؤں گا. تم سمجھتے ہو کہ میرے بال دھوپ میں سفید ہوئے ہیں؟ بتاتا ہوں کیا ترکیب چلی یوسف علیہ السلام. پہلے یہ موضوع چھیڑا ہی نہیں, کچھ نہیں کہا. ان کو ان کی امیدوں سے زیادہ خوب غلہ بھر دیا. جب قافلہ ان کا اونٹوں پر روانہ ہو گیا, ہونے لگا, لگ گیا پورا سامان, تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک جو تمہارا سوتیلا بھائی وہاں رہ گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا. قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ بات کیا ان سے اچانک کہی. اگر وہ اچانک کہی ہوگی تو وہ تو پھر چونک جائیں گے کہ ان کو کیسے معلوم. تو بہت ممکن ہے جیسا کہ روایات بتاتی ہیں کہ ان کو یوسف علیہ السلام نے ٹھہرایا, ان سے گفتگو کی, ان کو کھانے کھلائے, کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ, کتنے بھائی لوگ ہیں, کیا ہے, سب کچھ معلومات کی. اور معلومات کے نتیجے میں اور پکا ہو گیا ان کے ذہن میں کہ ان کے دل میں شبہ آیا ہی نہیں کہ یہ یوسف ہے, اس لیے کہ اجنبی آدمی کی طرح یوسف علیہ السلام نے ساری معلومات کی. اب یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کا پیٹ بڑا ہو. ہمارا مجمع, اللہ اکبر, اگر آپ کسی سے یہ آپ کو کوئی بات کرلا میں پھیلانی ہو تو اس کا اعلان کر دیں کہ بھئی یہ بات اپنی کسی سے بتائیں مت, بغیر کسی ایک پیسہ خرچ کیے. انشاءاللہ وہ بات عصر کی اذان سے پہلے تک ہر کچے پکے گھر میں پھیل جائے. جس قوم کا یہ مزاج ہو اس کو کبھی دنیا کے اقتدار نہیں دیا جا سکتا. اشاروں میں قرآن بہت باتیں سکھا رہا ہے. جس شخص کو حکومت دی ہم نے وہ ذہین انسان ہے, وہ پلاننگ کرنے والا آدمی ہے. حکومتیں حافظ جمن نہیں چلایا کرتے, حکومتیں وہ لوگ چلاتے ہیں جن کے اندر اس بات کی صلاحیت ہو. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ایسی زبردست پلاننگ کی, ہوا نہیں لگنے دی ان کو. کتنے بھائی ہیں آپ لوگ, کہاں سے آئے ہیں, آپ کے والدین ہیں, کون کون ہیں, کیا ہے, سب پوچھا. اسی میں انہوں نے یہ بات بتائی ہوگی, بلکہ بتائی تھی روایات کے مطابق کہ ایک بھائی ہمارا اور سوتیلا ہے, اس کو ہم لے کر نہیں آئے. ہم لوگ 10 بھائی سگے ہیں, ایک سوتیلا بھائی اور تھا, وہ بیچارہ مر چکا. مر چکا بتائیں گے. اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نہ مسکرائے نہ غصے میں آئے. ہم میں سے کوئی ہوتا مر چکا, تم بختو, ابھی بتاتا ہوں کون مر چکا, ایک ایک کر کے تم مر چکو گے. نہ غصہ اور نہ کوئی ایسا باڈی لینگویج سے ری ایکشن کہ وہ چونکی کیا, یہ تو مسکرا رہے. اس انداز سے یوسف علیہ السلام نے بات کی کہ وہ بالکل بھنک ہی نہیں سکے کہ انہیں کچھ پتا ہے. سنو بات سنو, اگلی بار جب آنا تو اس بھائی کو بھی لے کر آنا.
اخل لکم من ابیکم، واہ عربی اور واہ قرآن، اپنے اور اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا جو تمہارے باپ کے رشتے سے تمہارا بھائی ہے، اپنا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ائتونی باخل لی ترکتموہ، ایک وہ میرا بھائی جس کو تم چھوڑ آئے ہو اس کو لے کے آنا، یہ نہیں کہہ رہے. اور خالی یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے بھائی کو لے کے آنا، ایسے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ خواب میں بھی ان کو وہم نہیں ہو سکتا. بِأَخِلْ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، کیا ضرورت تھی اتنی مرتبہ تم کی؟ ضمیر خطاب کی اتنی بڑی ضرورت عربی قواعد کے لحاظ سے عام طور پر نہیں تھی یہاں، لیکن یہ ہے یوسف علیہ السلام کی ذہانت. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریزوں کی پولیس گرفتار کرنے آئی، اسی جگہ پہنچ گئی جہاں حضرت نانوتوی موجود تھی. اور حضرت نانوتوی کا لباس کیا ہوا کرتا تھا؟ عام طور سے ایک بنیان اور لنگی. اب وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس انسان سے برطانوی سرکار ہلی ہوئی ہو اور لندن سے بار بار احکام آ رہے ہیں ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت پر کہ جلدی گرفتار کرو، وہ آدمی یہ لنگی بنیان والا وہ سمجھے کہ مسجد کا خادم بیچارہ ہوگا. تو ان پولیس والوں نے حضرت نانوتوی سے پوچھا کہ ادھر آؤ بڑے میاں. جی 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 جی. وہ مولانا قاسم نانوتوی کو، مولانا قاسم کو دیکھا ہے؟ تو حضرت نانوتوی رضی اللہ علیہ وہیں پر سے ذرا ہٹے، کہنے کہ ہاں ابھی تو یہیں تھے، ابھی یہی تھے، یہیں تھے، ابھی یہیں تھے. ادھر تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ. حضرت نانوتوی چپ چاپ چلے گئے. ہمارے یہ بزرگ خالی اللہ والے نہیں تھے، یہ ذہین لوگ تھے، یہ سمجھدار تھے، یہ قوموں کی قیادت کے لائق تھے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم خود تو ویسے ہیں نہیں، ہم نے ان کی ان صفات کا تذکرہ بھی کرنا چھوڑ دیا. اب سب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ہی جیسے تھے. کیا سمجھداری ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولے. وہ ابھی یہی تو تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تھے، جہاں کھڑے تھے وہاں سے تھوڑی دیر آگے بڑھ کے چلے، ابھی تو تھوڑی دیر یہی تھے. اب وہ سب کے سب محلے میں ڈھونڈنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے عجیب و غریب انداز سے کہا کہ دیکھو بھائی کو لے کر آنا، اپنے بھائی کو لے کر آنا، اور تم دیکھ نہیں رہے کہ میں نے کتنا بھر بھر کے تم لوگوں کو غلہ دیا ہے، اور تم نے دیکھا کہ میں نے تمہارا ساتھ کیا معاملہ کیا، کتنے اچھے آرام سے ٹھہرایا، سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا، تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ تو اس لیے اب اس کو بھی لے کر آنا. اور سنو، یوسف علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو سیدھے انداز کے قابو میں نہیں آتی، اور خالی ترغیب ان کے لیے کافی نہیں ہوتی. تو اگلی بات کہی کہ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ. اور اگر تم اگلی بار اس بھائی کو لے کر نہیں آئے تو سنو، ایک دانہ نہیں ملے گا. یوسف علیہ السلام خوب جانتے تھے ان کو اللہ رسول کی باتیں کرتے رہیں گے کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ تو کسی اور چیز کے ہیں. تو ان کو جب یہ لال جھنڈا دکھایا کہ اگلی بار آؤ گے تو واپس جاؤ گے ایسے خالی ہاتھ اور بھوکے رہو گے، یہ مت سمجھنا کہ اس کا حصے کا راشن نہیں دوں گا، تم کو بھی نہیں دوں گا. ولا تقربون، اور اب یہ مرتبہ تو تم کو محل میں ٹھہرایا ہے، سرکاری گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا ہے، اگلی بار میرے پاس بھی نہیں پھٹک پاؤ گے. ولا تقربون، بس دماغ ہی تو درست ہو گیا. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. کتنے اچھے نیک ہو گئے، ایک جملے میں اصلاح ہو گئی. نہ 4 مہینے نہ ذکر و مراقبہ، ایک جملہ کافی ہے.
بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ایک جملہ چاہیے مگر حکومت کے چاہیے، ایسے نہیں، اللہ والا کچھ بھی کہتا ہے۔ یہ جو اتنے عجیب لوگ تھے، ایک جملے کے بعد کیا بولے؟ سنراود عنہ ابا، ہاں ہاں ہم بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے، ہم جانے کے بعد اپنے ابا جان کو تو بالکل راضی کریں گے کہ ان کو اس کو بھی بھیج دیں، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ and we are going to definitely do it، بالکل ہم اس کو کر کے رہیں گے۔ ارے آپ بالکل مطمئن رہے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کیا عربی کا انداز ہے، جس یقین کے ساتھ انہوں نے یقین دلایا، جس مضبوطی کے ساتھ کہا، قرآن نے بالکل اس کا پورا منظر کھینچ دیا، صرف عربی کے وہ اسلوب استعمال کر کے جو تاکید کے مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، اب یوسف علیہ السلام نے اپنے آفیسر سے کہا، اور آفیسرز بھی نوجوان لوگ تھے، لفتيانهم اشارہ کر رہا ہے قرآن، بوڑھے آفیسر کو مت رکھنا نازک ڈیوٹی پر، نازک ڈیوٹی پر ذرا رسک لینے والے لوگ چاہیے۔ وقال لفتيانه، جو اس کے آفیسرز میں ذرا ینگ گروپ تھا ان کو بلایا یوسف علیہ السلام، کون سا کام کس کے سپرد کرنا ہے، یہ بھی حکومت کو، حکام کو سوچنا پڑتا ہے۔ کسی عاشق مزاج آدمی کو آپ نے کسی محاذ جنگ پہ بھیج دیا، وہ تو غالب کی غزلی پڑھتا رہے گا یا غالب کی گجلی پڑھتا رہے گا، وہ مقابلہ کیا کرے گا؟ یہ سب مفسرین نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرتا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے قدیم ترین ائمہ تفسیر نے ان نقطوں کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے ینگ گروپ کے آفیسر سے یوسف علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو، ان لوگوں کو جو سارا غلہ تم نے دیا ہے اس کو انہوں نے جن سامانوں میں پیک کر کے رکھا ہے، تم ایک کام کرو، یہ لوگ جو انہوں نے قیمت ادا کی ہے اس غلے کی، سرکاری ڈسٹریبیوشن سسٹم تھا، وہ کوئی بیت المال نہیں تھا، سستے غلے کی تقسیم کا ایک نظام تھا، تو وہ جو قیمت ان لوگوں نے دی ہے، ہر ایک نے جو قیمت دی ہے وہ چاندی کے سکے تھے روایات کے مطابق، وہ تم ایک کام کرو کہ ان کا غلہ جس سامان میں ہے وہ قیمت اسی سامان میں ڈال کے سامان کو پھر سے پیک کر، قیمت واپس۔ لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا اليهم، جب واپس پہنچیں گے اور اپنے سامان میں یہ اپنے سامان میں یہ سب اپنی تھیلی پائیں گے تو یہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ تو ہمارا ہی تھیلی ہے، یہ تو ہمارا سامان ہے، یہ تو ہم نے جو قیمت دی تھی وہ واپس آ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اتنی مہربانی کیوں کی؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے؟ نہیں، اس لیے کہ لعلہم یرجعون، کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام، اس بات کو انشور کرنا چاہتے تھے کہ یہ آئیں اور اب میرے اس بھائی کو لے کر آئیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جب یہ دیکھیں گے کہ سامان بھی دے دیا اور ہماری قیمت بھی واپس کر دی، تب تو یہ ضرور واپس آئیں گے کہ بھئی یہ تو بہت بڑھیا ہوا، ہمارا تو ایک پیسہ نہیں لگا، نہ ہلدی لگی نہ چونا، کچھ ہوا ہی نہیں، اور تب حوصلہ غلہ بھی ہم کو مل گیا، چلو پھر چلو۔ تو گویا یوسف علیہ السلام ہر ممکن تدبیر کر رہے ہیں، اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ضرور واپس آئیں۔ تو ایک تیسری ترکیب انہوں نے اور کی، پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ بھئی دیکھو میں نے تم کو کتنے آرام سے ٹھہرایا اور خوب سامان دیا تو آنا ضرور، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر تم بھائی کو نہ لائے تو پھر تم کو بھی کچھ نہیں ملے گا، میرے قریب بھی نہیں آ پاؤ گے۔ اور تیسری ایک ترکیب اور کی، یوسف علیہ السلام پتہ نہیں کیوں یہ بات سمجھ رہے تھے کہ یہ آسان نہیں ہے، ان کی آنتوں کے اندر سے نکالنا پڑے گا، یہ بڑے استاد لوگ ہیں۔
تو تیسری ترکیب انہوں نے اور کی، یہ ہے، یہ یوں ہی نہیں بیان کر رہا قرآن، واللہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمیں یہ قرآن مجید سکھا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکومت کرنے کے انداز سکھا رہا ہے، صحابہ کرام کو سکھا رہا ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو کیا کیا کرنا پڑے گا، تم کو کیا کیا تم کو ڈپلومیسی کرنی پڑے گی، کیا کیا تم کو ذہانت اور ترکیبیں استعمال کرنی پڑیں گی صحیح مقاصد کے خاطر۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب یہ قیمت دیکھیں گے اپنی واپس تو ضرور آئیں گے۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، اب جب یہ واپس آئے، آرام سے پہنچ گئے، خوب اطمینان سے بیٹھے، اپنے والد کے پاس گئے، تو والد سے انہوں نے جاتے ہی یہ کہا کہ ابا جان بڑا مسئلہ پیش آ گیا، اگر اگلی بار ہم وہاں اس بھائی کو لیے بغیر گئے تو ہمیں ایک دانہ نہیں ملے گا، فارسل معنا اخانا، اخانا اتنے شریف ہو گیا، سبحان اللہ، ابا جان ہمارے بھائی کو اس مرتبہ بھیج دیجیے، ہمارے بھائی، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھ کو ہم ولی سمجھتے جو نباد اخار ہوتا، 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اتنی اصلاح ہو گئی کہ جس بھائی کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے تھے، اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بھیج دیجئے، نہ بالکل نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی کو اس مرتبہ بھیج دیجئے ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور ابا جان وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ایک غلطی ہو گئی یوسف کے معاملے میں، چھوڑیے اس کو، لیکن اس کے بارے میں ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے، یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گا۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا دودھ کا جلا چھاچ پھونک پھونک کے پیتا ہے، ایک مرتبہ میں اس کے بھائی کے سلسلے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں۔ واہ رے یعقوب علیہ السلام، وہ بھی تو انہی کے ابا ہیں، یہ نہیں کہا کہ ایک مرتبہ میں تمہارے بھائی کے سلسلے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں، احساس دلایا یعقوب علیہ السلام نے، جس وجہ سے وہ حادثہ ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ تم اس کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے تھے، بند لفظوں میں احساس دلایا۔ بوڑھا باپ کبھی کبھی اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بھی کھل کر اپنے ناراضگی کا اظہار نہیں کر پاتا، اس کو بھی بہت ڈر کر ناپ تول کر الفاظ بولنے پڑتے ہیں۔ بڑھاپا ایسی ہی چیز، اللہ ہر ایک کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بہت کم جوان لوگ جانتے ہیں کہ ان کے باپ ان سے ڈرتے ہیں، بہت کم جوان لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا باپ 999 غلطیوں کو پی لیتا ہے، ظاہر بھی نہیں کرتا کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہ بات غلط کہہ رہے ہو، اور ایک مرتبہ 1000 میں ٹوکتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ شرمندہ ہوتا ہے، کاش میں نے نہ ٹوکا ہوتا۔ جس طرح کا جواب زبان قال سے یا زبان حال سے یا باڈی لینگویج سے وہ صاحبزادے اپنے باپ کو دیتے ہیں، اس کے بعد باپ یہ نیت کرتا ہے آئندہ میں 2000 باتوں کو برداشت کروں گا لیکن نہیں کہوں گا۔ یعقوب علیہ السلام بہت کچھ کھل کر کہہ سکتے تھے لیکن جانتے تھے بیکار ہے کہنا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ایک مرتبہ اس کے بھائی پر بھروسہ کر کے غلطی کر چکا۔ کیسے غلطی؟ کیسے تم پر بھروسہ کرنا؟ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں بھیجنے پر کبھی آمادہ ہوا بھی تو تم پر بھروسہ نہیں کروں گا، اللہ پہ بھروسہ کروں گا۔ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ بڑے مہربان ہیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ،
اب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا. ترتیب بیان ایسا معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے جا کر اپنے سامان کے کھولنے سے بھی پہلے اپنے ابا سے وہ بات کہی. اتنی جلدی تھی ان کو، اس لیے کہ ان کے سر پر تلوار لٹک رہی تھی کہ آئندہ کیا ہوگا. تو گھر سفر سے آئے ہیں، بھوک لگی ہوگی، تھکے ہوئے ہوں گے، پہلے سامان نکالتے، غلہ نکالتے، روٹی پکواتے، کھانا کھاتے، آرام کرتے، پھر ابا سے وہ بات کہتے. لیکن جس کے دماغ پر کوئی بات سوار ہو اس کی بھوک پیاس سب ختم ہو جاتی. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے آتے ہی اپنے والد ماجد سے پہلے مل کر اپنا سامان بھی کھولنے سے پہلے ان سے یہ کہا. اس کے بعد اپنا سامان کھولنے گئے. اب سامان کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وجدوا بضاعتهم ردت الیہ. سامان میں صرف غلہ نہیں ملتا بلکہ جو قیمت کے طور پر یہ وہاں دے کر آئے تھے وہ بھی اس میں سے نکلتا ہے. اچھلتے کودتے آتے ہیں اپنے والد کے پاس. یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا. واہ واہ، بالکل قرآن جیسے تصویر دکھا رہا ہے. آ کر وہ اپنے ہاتھوں میں تھیلیاں لیے ہوئے آئے ہیں، دوڑتے کودتے آئے اپنے باپ کے پاس، کہنے لگا ابا بات سنیے، یا ابانا ما نبغی، اور کیا چاہیے ہم کو؟ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ لیجئے جو ہم نے قیمت وہاں ادا کی تھی وہ بھی سب واپس کر دیا اس نے. واہ واہ، کتنا بڑا آدمی ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا. واہ واہ، پھر جائیں گے دوبارہ راشن لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی پوری حفاظت بھی کریں گے. آپ کسی اندھے سے پوچھیں 2 اور 2 کیا ہوتا ہے، کیا جواب دے گا؟ کسی ایسے اندھے سے ملاقات ہوئی ہے کیا؟ کسی اندھے سے پوچھو 2 2 کیا ہوتا ہے، کہتا 4 آنکھیں. کسی بھوکے سے پوچھیے 2 2 کیا ہوتا ہے، کہتا 4 روٹیاں. سبحان اللہ. ہم نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ روٹی یا آنکھیں، ہم نے کہا تھا 2 2 کیا ہوتا ہے. مگر جس کے دماغ میں جس چیز کی فکر سوار ہے وہ گھما پھرا کر موضوع ہو نہ ہو اس کو لے آتا ہے. اسی طرح ان کے ذہن و دماغ پر سوار تھی فکر اپنے بھائی کو لے کر جانے کی. تو انہوں نے دیکھا کہ ابا کا موڈ تھوڑا بہتر ہوا، کچھ مسکرائے، اور جب دیکھا کہ قیمت بھی واپس آ گئی، غلہ بھی مل گیا، تو فوراً کہا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ابا ہم بھائی کو لے کر جائیں گے اور بالکل حفاظت سے لے کر آئیں گے. یہ موضوع تو نہیں تھا. بھائی کا موضوع کیسے چھڑ گیا؟ اس لیے چھڑ گیا کہ ان کے دل و دماغ پر یہ فکر سوار تھی. انہیں کوئی اور بات اچھی نہیں لگ رہی تھی. پہلے ایک مرتبہ ابا یہ ہو کے کر دیں، ہاں لے جانا لے جانا، اس کے بعد ان کا موڈ ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے پھر ذکر چھنا وَنَحْفَظُ أَخَانَا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اور آدمی ہمارے ساتھ جائے گا، یعنی ایک اونٹ اور جائے گا تو ایک اونٹ بھر کا غلہ اور ملے گا. ہر طرح کنوینس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ابا کو کہ کسی طرح آپ بھائی کو ہمارے ساتھ جانے. دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح کا واقعہ ہے کہ اس میں کوئی کرامات، کوئی معجزہ، اس لائن کی چیز نہیں. بالکل اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے جیسے کسی کے بھی گھر میں ہو سکتا ہے. انسانی زندگی کے بالکل عمومی انداز سے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ گزرا ہے شروع سے آخر تک. اور اس لیے قرآن مجید نے اس کو احسن القصص قرار دیا تاکہ تمام دنیا کے انسان اس واقعے پر غور کر کے اور اس سے اپنے اپنے متعلق اصول اور ہدایات لے سکیں، سیکھ سکیں. ذالک کیل یسیر. کہنے لگے ابا یہ اس کو بھی لے جائیں گے اور واپس لائیں گے اور ایک اونٹ بھر کے غلہ اور لے آئیں گے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے. ذالک کیل یسیر، یعنی کنوینس کرنے کے لیے ہر ممکن دلیل ان کے بیٹے استعمال کر رہے ہیں اپنے باپ کو.
لیکن ابا بھی تو انہی کے تھے. قال لن ارسلہ معکم لن ارسلہ معکم. سنو، چاہے جتنی تم ہم کو دلیلیں دو، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجنے والا نہیں ہوں. 100 سنار کی 1 لوہار کی. لن ارسلہ معکم. برسوں فلسفی کی چنا اور چنی رہی، پر بات خدا کی جہاں تھی وہی رہی. جوان سمجھتے ہیں اپنے بوڑھوں کو پٹی پڑھا لیں گے. بوڑھے بھی جانتے ہیں کہ بیٹا ابھی تم انڈے سے نکلے ہو، آئے ہو ہم کو تم کنوینس کرنے. سنو، لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی به الا ان یحاط بکم. اس مرتبہ سن لو، میں تب جانے دے سکتا ہوں جب تم باقاعدہ اللہ کو گواہ بنا کر حلف اٹھاؤ، قسم کھاؤ، حلفیہ طور پر وعدہ کرو کہ تم ضرور ضرور اس بھائی کو واپس لاؤ گے، الا یہ کہ کوئی ایسی ہی مصیبت آ جائے جس میں تم بالکل مجبور و لاچار ہو تو میں بھی تم کو معذور سمجھ لوں گا. کیا باپ ہے! ایک طرف وہ بھائی کو بھیجنے کی کڑی شرط بھی لگانا چاہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو اس بات پر بھی یقین ہے کہ پتہ نہیں تقدیر میں کیا لکھا ہو. اگر کچھ اور لکھا ہوگا اور واقعی کوئی ایسا حادثہ ہو گیا اور میں نے کوئی استثناء نہ کیا کہ اگر مجبوری ہو گئی تم نہ لا سکے تو اللہ کے ہاں گنہگار نہیں ہوگے، تو یہ میرے بیٹے گنہگار ہو جائیں گے. اس لیے اتنا بھی اور بھی کہلوا دیا کہ اگر بالکل ہی مجبور ہو گئے تو کوئی بات. یہ ہے شریعت کا مزاج، یہ ہے عقل کی بات. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر بارات میں ایک بوڑھا ضرور رکھنا چاہیے. سنائے لطیفہ. 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، تھک گئے ہو. ایک لطیفہ سن لو. ایک صاحبزادے کا رشتہ ایسے گھر میں طے ہو گیا کہ وہ عجیب قسم کا گھر تھا. جب شادی کا دن آیا نکاح کا، تو لڑکی والوں نے لڑکے والوں سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، ہمارے یہاں ایک خاندانی اصول ہے کہ بارات میں کوئی بوڑھا نہیں آنا چاہیے. بڑی بدشگونی سمجھتے ہیں ہم لوگ. اگر ایک بھی بوڑھا آیا تو ہم نکاح نہیں کریں گے، لڑکی کو رخصت نہیں کریں گے، خالی جوان آنے چاہیے. اب وہ کچھ ایسا لیلا مجنوں کا معاملہ تھا کہ اتنی واہیات شرط بھی منظور کر لی کہ یہ لڑکی ہاتھ سے نہ جانی پائے، رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، چلو منظور ہے، کسی بوڑھے کو نہیں لائیں. اب گھر پہ آ کے جب یہ کہا تو دادا میاں بولے پچھتاؤ گے. سن لو بات. دادا آپ تو ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ تو آپ ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں، ایک جگہ آپ بیٹھ کے حقہ پیتے رہیے نا. ہم لوگ رخصت کر لائیں گے، بڑا مسئلہ ہے، اللہ اللہ کر کے تو رشتہ ہوا ہے، اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تو مرا جائیں گے، پھر ہمیں کوئی رشتہ ملے گا نہیں. آپ مان جائیے بات. دادا نے کہا پچھتاؤ گے، لے چلو مجھے. اب مسئلہ یہ بھی شریف خاندان تھا، بزرگوں کی بات کا ماننا اس کی روایت تھی. کیسے لے جانے دادا؟ ارے ترکیب بتاتا ہوں میں تم. ڈھولک تو لے کے جاؤ گے نا، تم یو پی کے رہنے والے ہو نا، ڈھولک تو لے کے جاؤ گے، ذرا بڑی ڈھولک لے کے جانا. اور میں تو کمر میری جھک گئی ہے، مختصر سا ہو گیا ہوں بقدر ضرورت، تو مجھے اسی ڈھولک میں بٹھا لینا اور بجاتے ہوئے لے جانا. کسی کا خبر کے اندر کون بیٹھا ہے. جب کوئی مسئلہ پھنسے تو کام آؤں گا میں. ٹھیک ہے دادا، یہ ٹھیک ہے. ڈھولک میں بٹھا لیا، بڑی سی ڈھولک بجاتے ہوئے لے گئے.
اب وہاں جب کھانے کا وقت آیا اور میز کرسی پر بٹھائے گئے کھانے کے لیے تو ایک نئی مصیبت آ گئی. لڑکی والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک رسم اور ہے، جو لوگ رسمیں کرتے ہیں ان کو یہ سب بھگتنا پڑتا ہے، مرغا بننا پڑتا ہے. اس لیے ہم وہاں بھی لوگ بہت اچھے، نہ کوئی رسم، نہ مرغا، نہ مرغی. ان کا ہمارے ایک رسم ہے کہ جب بارات والے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی باندھ دیتے ہیں، کوہنی سے لے کر انگلی تک ایک لکڑی بندی ہوتی ہے. کیا تم لوگ دماغ خراب ہے؟ لکڑی بن جائے گی تو ہم کھائیں گے کیسے؟ ہاتھ مڑے گا نہیں. بھائی ہمارے یہاں تو یہ رسم ہے، ہم تو اس کے بغیر آپ کو کھلائیں گے، لکڑی تو بندنی پڑے گی، ہم تو کھانا کھلائیں گے. اب آئے ہیں باہر سے، بھوک لگی ہے، بھوکے واپس جائیں گے. اب یاد آیا کہ دادا نے کہا تھا کہیں پر مسئلہ پھنسے تو پوچھ لینا. تب ڈھولک کے پاس پہنچے اور کسی بہانے سے ڈھولک میں منہ لگا کر کہا کہ کیا کریں، اب بتاؤ نا، تم کو لاد کر لائے تھے، لکڑی بنے گی تو کھائیں گے کیسے؟ کہنے گے بہت آسان ترکیب ہے، لکڑی سب بنوا لو، اپنے سامنے والے کو کھلاتے رہو، وہ تم کو کھلائے تم اس کو کھلاؤ، وہ تم کو کھلائے تم اس کو کھلاؤ. جیسے ہی انہوں نے یہ کیا اور لکڑی بن گئی، اس کے بعد سامنے والے کو کھلایا. لڑکی والے بولے ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے، کوئی بوڑھا ہے ضرور، بالکل کوئی بوڑھا ہے. ارے بھائی تلاشی لے لو، کہاں کوئی بوڑھا ہے؟ ہو نہیں سکتا. یہ ترکیب کس نے بتائی؟ یہ جوانوں کی عقل میں نہیں آ سکتی، کوئی بوڑھا ہے ضرور. واقعی جتنی انسان کی عمر بڑھتی ہے اتنے اس کے تجربے بڑھتے ہیں. اور نوجوان نسل یہ بات نہیں سمجھتی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں بہت سمجھدار ہوں، ابا بیوقوف ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے اس بوڑھے اور تجربے کار باپ نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھو حلفیہ بیان دو، کہو کہ ہم واپس لے آئیں گے تو ہمیں بھیجنے کو تیار. ہاں میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا تو اللہ تمہیں معاف کر دے. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. تو جب انہوں نے اسی مضمون کی قسم کھا لی اور حلف اٹھا لیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اللہ گواہ ہے، جو ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس کا گواہ اللہ ہے، خیال رکھنا. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة. اب یہ قافلہ ان بھائیوں کا اس بھائی کو بھی لے کر پھر سے روانہ ہوا. ظاہر ہے فوراً نہیں گیا ہوگا، ہفتوں اور مہینوں کے بعد جب یہ غلہ ختم ہونے لگا ہوگا اور دوبارہ جو ان کے یہاں کا قانون ہوگا کہ بھئی اتنے مہینے کے بعد دوسرا غلہ مل سکتا ہے، یا اتنے سال، ایک سال کے گزرنے کے بعد جو بھی ان کے یہاں انہوں نے ضابطہ بنایا ہو، اس وقت جب وقت مقرر آیا اور یہ لوگ روانہ ہونے لگے تو اس وقت اس عظیم تجربہ کار جہاں دیدہ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بچوں سے ایک نصیحت کی اور یہ کہا کہ دیکھو تم جاؤ گے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک میں داخل ہونے کے دروازے ہوتے ہیں، وہاں باقاعدہ سیکورٹی لگی ہوتی ہے. یہ رواج نیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ ایک طرف سے نکلتے تھے، ملکوں میں چلے جاتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو. ایسا بالکل نہیں تھا. قرآن یہ اشارہ کر رہا ہے، اور یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ سب بلا وجہ اشارے نہیں ہو رہے ہیں، یہ حکومت کے اصول سکھائے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے اور نظم مملکت کے اصول سکھائے جا رہے ہیں، ضمناً سکھائے جا رہے ہیں. ایک یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب تم جانا تو سب کے سب ایک ہی گیٹ سے داخل مت ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، الگ الگ گیٹ سے داخل ہونا. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء. اور ایک بات سن لو، یہ تو ہوا سبب حفاظت کا،
ہوگا وہی جو اللہ فیصلہ فرماتے. اللہ نے اگر فیصلہ کچھ اور کیا ہوا ہے تو اس سبب کے باوجود جو میں تم کو بتا رہا ہوں تم اپنی حفاظت نہیں کر پاؤ. جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، لیکن جو اللہ کرے گا وہی ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حفاظت کے جو اسباب تم اختیار کر سکتے ہو وہ نہ کرو. حفاظت کے اسباب پورے اختیار کرو اور اپنا یقین اور بھروسہ ان اسباب پر نہ رکھ کر اللہ پر رکھو. ایک جملے میں یعقوب علیہ السلام نے اتنی بڑی بات فرمائی. یہ جو ایک گیٹ سے داخل نہ ہونا، دو قسم کی مصلحتیں مفسرین نے لکھی ہیں. بڑا دلچسپ اور خوبصورت کلام یہاں پر علماء قرآن نے کیا. مزہ آ جاتا ہے اس کو پڑھ کر اور ان علماء کے فہم پر رشک آتا ہے. کئی صفحے اس آیات کی تشریح میں اکثر مفسرین نے بڑے لطیف مضامین پر مشتمل لکھے. میں خلاصہ بیان کروں. ایک تو مصلحت ہمارے علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب 11 لوگ ایک خاندان کے، ایک لباس کے، ایک حلیے کے، ایک ایسے پرشوکت انداز سے کہیں پر داخل ہوں گے تو کسی کی بھی نظر لگتی. اس لیے اس نظر سے بچنے کی ترکیب کرو. اس انداز سے داخل ہو کہ لوگ زیادہ نوٹس ہی نہ لیں. الگ الگ ایک یہاں سے جا رہا ہے، دو وہاں سے جا رہے ہیں، ایک وہاں سے جا رہا ہے، ایک وہاں سے جا رہا ہے، پتہ نہیں چلے گا کسی. لیکن اگر تمہاری ایک پوری اتنی بڑا گروہ داخل ہوگا تو پھر نظر لگے. اور جب یہ لطیف نقطہ آتا ہے کہ نظر لگ سکتی ہے تو علماء ایسے ایسے حقائق و معارف بیان کرتے ہیں. اللہ انسان کے نفس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے. انسان کی روح میں اللہ نے طاقت رکھی ہے. جس انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے، قلب منور ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کا وہ خیر خواہ ہوتا ہے، کسی کا برا نہیں چاہتا، کسی سے اس کے دل میں کسی نعمت پر کبھی حسد پیدا نہیں ہوتا. وہ ہر ایک کی خوشی کو دیکھ کر اور خوش ہوتا ہے. اس کے دل کے اندر سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ کرے تم کو یہ نعمت اور ملے، خوب برکت ہو. خوب خوش ہوتا ہے وہ انسان. اس انسان کی نظر میں ایک تاثیر ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنی نظر سے جس کسی صاحب نعمت کو دیکھ لیتا ہے اس کی نعمت اور بڑھ جاتی ہے، اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اس کا دل کے اندر تقوی کا نور پیدا ہو جاتا ہے. اور جس انسان کے نفس کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے، جس انسان کے اندر جلن کی بیماری ہوتی ہے، جس انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی خوشحال دیکھ کر یا کسی کو خوش دیکھ کر تھوڑی یا زیادہ پریشانی محسوس کرتا ہے، جلن محسوس کرتا ہے، اللہ کی پناہ اس کی آنکھوں سے زہریلی شعاعیں نکلتی ہیں. اور وہ زہریلی شعاعیں جس انسان کے پاس وہ نعمت ہوتی ہے اور جس سے وہ انسان جلتا ہے، وہ حسد کرنے والا، اس انسان کے جسم پر لگتی ہیں. وہ اندھا بھی ہو سکتا ہے، وہ بہرا بھی ہو سکتا ہے، وہ لولا بھی ہو سکتا ہے، وہ لنگڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ مر بھی سکتا ہے، وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، اس کا کاروبار خراب بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی پریشانی اور بیماری اور غم اور الجھن میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے. ایک حاسد انسان کا حسد خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے. اتنی خبیث بیماری ہے یہ حسد. اور علماء نے عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا دلچسپ کلام کیا ہے اس وقت. بہت علماء کو تو ضرور پڑھنا چاہیے. وہ انہوں نے لکھا ہے بعض سانپ ہوتے ہیں جن سانپوں کے اندر یہ تاثیر ہے کہ ان کا اندر اتنا زہر ہوتا ہے کہ اگر وہ غصے کے ساتھ کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا غصہ ان کے اندر کے اسٹور زہر کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور وہ آنکھوں کے ذریعے سے وہ زہر اس انسان کی آنکھوں میں جاتا ہے اور وہ انسان اسی وقت اندھا ہو جاتا ہے.
اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے دو قسم کے سانپوں کے بارے میں, انہما یلتمسان البصر ویسقطان الحبل. اگر کسی حاملہ عورت کو وہ سانپ آنکھ بھر کے دیکھ لیں تو اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے. پھر فرمایا ہے کہ جو زہر ان سانپوں کے اندر ہوتا ہے اس سے زیادہ خطرناک زہر ایک حسد کرنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے. اللہ, بالکل یہ مت سمجھیے کہ نظر لگنا یہ عوام الناس کی جہالت ہے. نہ, بالکل نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر معاملے میں نظر ہی ہو, یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ تو کوئی صاحب نظر شاید بتا پائے کہ یہ نظر ہے کہ نہیں ہے, لیکن نظر حق ہے. العین حق, اور نظر لگتی ہے دراصل حسد کی وجہ سے. اب کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسد سے پاک کریں اور اپنے دل کا مزاج ایسا بنائیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کی خوشی دیکھ کر ہمارے دل میں جلن نہ پیدا ہو, بلکہ ہمارے دل میں خوشی پیدا ہو. ورنہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم قیامت کے میدان میں جب اٹھیں گے تو ہمارے اعمال نامے میں لکھا ہوگا اس نے 50 لوگوں کو قتل کیا تھا, اس نے 100 لوگوں کو بھوکا مار دیا, اس نے 200 لوگوں کو اپاہج کر دیا, اس نے فلاں عورت کو طلاق دلوا دی, اس نے فلاں عورت کو بیوہ بنا دیا. اور آدمی اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر حیران رہے گا کہ میں نے کہاں قتل کیا, یہ کیا لکھا ہے, اور میں نے کہاں یہ سب کیا. تب اس کو بتایا جائے گا تو نے بندوق کی گولی سے قتل نہیں کیا تھا, تو نے چاقو سے قتل نہیں کیا تھا, تو نے اپنی حسد کی نظر ڈال کر قتل کیا تھا. اب تجھے قاتلوں کی جہنم میں ڈالا جائے گا. حسد کی سزا تجھے الگ ملے گی, اور حسد کے نتیجے میں جو تو نے میرے بندوں اور بندیوں کو تباہ کیا ہے, آج میں تم کو ان سب مظلوموں کا تم سے بدلہ لوں گا, اور آج وہ میرے سارے مظلوم بندے جنت میں جائیں. یہ ہے, اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بچوں ایک دروازے سے داخل مت ہونا. اور اسی سے لگی ہوئی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک حسد جیسے خبیث گناہ والے کی آنکھوں میں ایسی زہریلی تاثیر ہو سکتی ہے تو کیا محبت الہی سے سرشار اللہ والوں کی آنکھوں میں محبت بھری نظر نہیں ہو سکتی, ان کی نظر میں تاثیر نہیں ہو سکتی. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. عجیب لوگ ہیں ہم بد نظری, ہم اس حاسد کی نظر کی تاثیر کو مانتے ہیں اور اللہ والوں کی نظر کی تاثیر کو نہیں مانتے. نہیں, ہو نہیں سکتا. یہاں نفس کا زہر ہوتا ہے جو حاسد کی آنکھوں سے جاتا ہے, اور وہاں روح کی نورانیت ہوتی ہے, وہاں قلب کی نورانیت ہوتی ہے جو اللہ والوں کی آنکھوں سے نکل کر اپنے سامنے والے کے قلب و جگر میں اتر جاتا ہے, اور انسان ایک نظر سے بعض وقت اس کی ساری زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. دوسری مصلحت علماء نے اور بھی لکھی ہے جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے شاید ان لوگوں کو روکا ہو اور یہ کہا ہو کہ اس وجہ سے ایک دروازے سے داخل مت ہونا. وہ دوسری وجہ کیا, وہ یہ کہ ایک نیا ملک ہے, اس ملک میں ظاہر جب جاؤ گے تو وہاں کی پولیس اور وہاں کی انٹیلیجنس اور وہاں کے اپنے سپاہی حفاظتی عملہ بھی لگا ہوگا, اور جب تم لوگ ایک گروپ کی طرح باقاعدہ اس ملک میں داخل ہوگے تو ان کی نظر تم پر پڑے گی, اور کس شک کی نگاہ سے دیکھیں, کیا سمجھنے لگے تمہارے بارے میں. تو اس لیے ذرا خیال رکھنا. اللہ مفسرین کو جزائے خیر دے. اس کیس میں یہ وجہ رہی ہو یا نہ رہی ہو, یہ تو کہنا آسان نہیں ہے, لیکن آج کے زمانے میں تو مفسرین کی اس رہنمائی سے کتنا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. آج کے زمانے میں تو واقعی یہ حالات ہیں. کچھ لوگ اتنا ڈر گئے ہیں سنت اور شریعت کے لباس سے کہ اگر جہاز میں ایک داڑھی اور امامے والا آ جاتا ہے
تو پائلٹ کہتا ہے میں جہاز نہیں چلاؤں گا, آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, مجھے تو دست آ رہے ہیں. کوئی ایک پردے والی عورت بیٹھی ہوتی ہے تو جہاز کو 4 گھنٹے روک دیا جاتا ہے, اتارا جاتا ہے, دوبارہ سیکورٹی پر جا کر جانچ پڑتال ہوتی ہے. تو ایک سے اگر یہ حالت ہے تو اگر 11 چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے آج کے دور میں ان باتوں کا سمجھنا کتنا آسان ہے. اور آج کے دور میں لعنت ملامت کرنا حل نہیں ہے, اور جا کر وہاں لڑنا حل نہیں ہے. حل وہ ہے جو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بتایا ہے. تمہارے دماغ میں بھی تو عقل ہے, تم بھی تو کچھ عقل کو استعمال کرو. یا تم نے عقل کے استعمال کے لیے کوئی 22ویں صدی طے کی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, ہم الگ الگ جائیں گے, سب ایک ساتھ نہیں جائیں گے. سبحان اللہ, ساری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں, اللہ سارے ملکوں کے دروازے کھلے رکھے. ایک آج کی فلائٹ سے, ایک کل کی فلائٹ سے, ایک پرسوں کی فلائٹ سے, ایک صبح کی فلائٹ سے, ایک شام کی فلائٹ سے, اور وہاں جا کر سب مل جاتے. اگر ایک ساتھ جائیں تو دقت پیش آ جائے. یعقوب علیہ السلام نے یہ ترکیب سکھائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کا مزاج بلا وجہ الجھنا نہیں ہے, بلا وجہ قبل از وقت ٹینشن پیدا کرنا نہیں ہے, بلکہ اگر یہ والا دروازہ بند ہے تو ادھر سے نکل جاؤ, یہ بند ہے تو ادھر سے نکل جاؤ. جہاں تک ہو سکے ٹکراؤ, بحث مباحثہ, غصہ گرمی کو اوائڈ کرو, اور عقل کو استعمال کر کے اپنا کام نکالو. تو یعقوب علیہ السلام نے ان 2 مصلحتوں میں سے کسی ایک مصلحت کی وجہ سے, واللہ اعلم بالصواب, اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی کہ سب لوگ ایک ہی گیٹ سے داخل مت ہونا. یہ کہہ تو کیا انہوں نے, لیکن دیکھیں کیا مقام ہے یعقوب علیہ السلام کا, اور کیا انداز بیان ہے قرآن کا. اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری, اور اسباب پر یقین کا نہ بننا دینا بھی ضروری. چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے یہ سبب اختیار کرنے کا حکم بھی دیا, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء. دیکھو ایک کام بات یاد رکھنا, یہ ترکیب میں بتا تو دے رہا ہوں, لیکن تنہا یہ ترکیب تمہارے کام آ جائے گی یہ میں بالکل نہیں کہتا. ہوگا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھا, جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا. ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں. کیا ہوگا, تم نکل جاؤ گے یا کچھ پریشانی آئے گی, ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے, لیکن تم اسباب اختیار کرنا. جب انسان سبب اختیار کرنے کے باوجود کہیں پر تکلیف میں آتا ہے تو ایمان والا مایوس نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے سبب تو اختیار کیا تھا, اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی منظور ہے تو اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں, اس میں کوئی خیر ہوگا, وہ یہ سوچ لیتا ہے. اگر اس کا یقین سبب پر ہی ہو تو پھر وہ سبب اختیار کرنے کے بعد بھی اگر پریشانی میں پھنسے, جیسا کہ کئی بار ہوتا ہے, تو آدمی پھر سوچتا ہے کہ کیوں پھنس گیا میں نے تو یہ بھی کیا تھا, میں نے تو یہ بھی کیا تھا. نہیں بھائی, یہ سب کیا تھا, یہ اسباب ہیں, نتیجہ اسباب کے اعتبار سے نکلے یہ ضروری نہیں ہے, نتیجہ تو اللہ کے حکم کے اعتبار سے نکلتا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے صاف صاف یہ بھی کہہ دیا کہ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اور پھر فرمایا کہ دیکھو میرا یقین اسباب پر نہیں ہے, میرا یقین اللہ کی ذات پر ہی ہے. اسباب کا اختیار کرنا اللہ کے حکم کی وجہ سے ضروری ہے, اس لیے میں نے تم کو سبب اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا, نصیحت کر دی, لیکن یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ اپنے یقین کو اسباب سے وابستہ مت کرنا, اس لیے کہ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون,
یقین تو صرف اللہ پر، بھروسہ اور توکل تو صرف اللہ پر کرنا چاہیے. اور ایک آخری آیت اور، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق یہ لوگ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح باپ نے کہا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو ان کے دل میں بھی یہ بات تازہ تھی یا اللہ نے ہم کو یاد دلایا. دونوں قسم کے اقوال ہیں. وہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے جو سبب بتایا تھا اسی وجہ سے یہ لوگ محفوظ رہے، ایسا کوئی نہ سمجھے. ہوا یہ تھا کہ اللہ نے ان کے لیے وہی بات طے کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی طبیعت کے ایک تقاضے سے مجبور ہو کر اپنے بچوں کی حفاظت کا مشورہ دے دیا. تو پتہ چلا کہ اپنی فطری تقاضے کے اعتبار سے ایک باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور ایک بڑے کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کی حفاظت کے ظاہری اسباب اختیار بھی کرے، مگر یقین اپنا اللہ سے وابستہ رکھے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَا. اور پھر قرآن مجید نے کہا، اور یہ جو میرا بندہ یعقوب ہے ہم نے اس کو بہت سمجھدار بنایا ہے، اس لیے یہ اتنا سمجھدار. اللہ اکبر. قرآن کی نگاہ میں سمجھدار وہ ہے جو اسباب بھی اختیار کرے اور یقین اللہ کی ذات پر ہی رکھے. قرآن کی نگاہ میں وہ سمجھدار نہیں ہے جو اللہ پر یقین تو رکھے مگر اسباب اختیار نہ کرے، وہ بھی سمجھدار نہیں. اور قرآن کی نگاہ میں وہ بھی سمجھدار نہیں جو اسباب اختیار بھی کرے اور سارا یقین اسباب پر ہی رکھے، وہ بھی سمجھدار نہیں. قرآن کی نگاہ میں سمجھدار کون ہے؟ جو اسباب اختیار بھی کرے اور یقین اسباب سے نہ رکھ کر صرف اللہ پر اپنا یقین رکھے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن دنیا کے اکثر لوگ یہ والی سمجھ نہیں رکھتے. کیا قرآن نے اشارہ کیا؟ اب اگر سمجھدار بننا چاہتے ہو تو پھر اس بات کی ہر ممکن کوشش کرو کہ تم کو سمجھداری ملے. اور کیا مطلب سمجھداری کے ملنے کا؟ ایک ایسا مزاج بنے تمہارا، ایک ایسی فکر بنے تمہاری کہ تم اسباب بھی اختیار کرو اور یقین کا تعلق، بھروسے کا تعلق، دعا کا تعلق اللہ پر رکھو. تمہیں اگر سمجھدار بننا ہے تو یہ راستہ اختیار کرو. اور یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہی سمجھدار انسانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھو، ان کی تعلیم و تربیت میں رہو، ان کی نگرانی میں رہو. جب ان کے پاس رہو گے تو یہ سمجھداری تمہاری قسمت کی حد تک اور تمہارے ظرف کے مطابق تمہارے اندر بھی منتقل ہو. اور تم اگر ناسمجھوئی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، اور ناسمجھوں کی دو قسمیں ہیں یاد رکھیے گا. وہ جو اسباب کی نفی کرتے ہیں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا اسباب سے، اسباب کی کوئی اہمیت نہیں، اور سارا یقین اللہ پر اور اسباب کی نفی کرتے ہیں، وہ بھی نہ سمجھیں. اور جو اسباب کو اختیار بھی کرتے ہیں اور ساری امیدیں اسباب سے ہی لگاتے ہیں، وہ بھی نہ سمجھیں. سمجھدار وہ ہیں جو اسباب کو اختیار بھی کرتے ہیں اور اسباب پر یقین بھی نہیں کرتے. کیا پیاری بات کہی تھی. اس دور کے سب سے بڑے ہماری اطلاع کے مطابق داعی یقین حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں، جب تم محنت کرو، دین کی ہو یا دنیا کی، تو اس طرح محنت کرو جیسے وہ شخص محنت کرتا ہے جس کا سارا یقین محنت سے وابستہ ہے، تو کچھ نہیں جانتا اللہ کو. ایک دہریہ، ایک ملحد، وہ تو یہ جانتا ہے کہ میں جتنی محنت کروں گا اتنا کماؤں گا، اتنا نتیجہ ملے گا مجھے. تو جب تم محنت کرو تو محنت تو کرو اس طرح کہ جیسے کوئی وہ شخص محنت کرتا ہے جس کا کوئی یقین اللہ پر نہیں ہوتا. لیکن سنو، اس محنت کے بعد پھر دعا کرو، اس طرح دعا کرو جس طرح کوئی اندھا، بہرا، گونگا، لولا، لنگڑا اپاہج دعا مانگے اور وہ یہ کہے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں اندھا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں لولا ہوں، میں لنگڑا ہوں، میں اپاہج ہوں، میں بول نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا، میں سن نہیں سکتا، میں تو چل نہیں سکتا، میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، جو کریں گے اللہ آپ ہی کریں گے. دعا اس درجے کی کرو اور محنت اس سطح کی کرو. یہ ہے اسلام کا مزاج. کیا کریں، کیا کریں، کس طرح اپنی اس بات کا اظہار کریں. میں آپ سے اگر پوچھوں 1,00,000 مسلمانوں میں ایسی سمجھدار کتنے ہیں؟ کتنے بتائیں گے آپ؟
آدھا ملے گا؟ نہیں ملے گا نا. 5 لاکھ میں کیا مطلب اس کا؟ ایسے بہت سے ملیں گے جو بالکل اسباب کی نفی کر رہے ہوں. بڑوں سے ہم نے باتیں سنی ان کی سطح کی اور ہم بھی نقل کرنے لگے. ہمارے حضرت ایک لطیفہ سناتے ہیں. ایک چیف انجینئر صاحب تھے, ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. جب چیف انجینئر صاحب کے پاس کوئی فون آتا تھا تو وہ جو فون ریسیو کرتے تھے, ہیلو چیف انجینئر لاہور اسپیکنگ, یہ ان کا طریقہ تھا بات کرنے کا. ایک دن وہ باتھ روم گئے ہوئے تھے, فون آیا. ان کا چھوٹا سا بچہ 6 سال کا 7 سال کا آیا, فون آیا, دوڑتا ہوا آیا, فون اٹھایا, ہیلو چیف انجینئر لاہور اسپیکنگ. اسپیکنگ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں, ہیلو چیف انجینئر لاہور اسپیکنگ. بچہ بیچارہ سمجھتا تھا کہ فون جب اٹھایا جاتا ہے تو یہی بولا جاتا ہے. واقعی یہ بہت اہم مضمون ہے, سرسری گزرنے کا مضمون نہیں ہے. یہ بڑی نادر بات ہے, اور ہم اگر غور کریں تو صحابہ کی تربیت اسی مزاج کے مطابق ہوئی تھی. اسباب پورے اختیار کرتے تھے صحابہ, جتنے کر سکتے تھے. جتنے کر سکتے کا مطلب یہ, اگر ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں جتنے کہ دشمن کے پاس ہے تو صحابہ رکتے نہیں تھے, لیکن جتنے کر سکتے تھے وہ کر لیتے. تو اور یقین اسباب سے بالکل نہیں جوڑتے تھے, یقین اللہ سے جوڑتے تھے. تب اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا اور یہ کہتا تھا تم جتنا کچھ کر سکتے تھے وہ سب تم نے کر ڈالا, اب اس کے بعد میری باری ہے, میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو میں کر سکتا ہوں, تم نہیں کر سکتے. لیکن پہلے تم وہ سب کچھ کرو جو تم کر سکتے ہو. اگر تم نے وہ سب کچھ کیے بغیر جو تم کر سکتے ہو اور پھر تم نے مجھ سے دعا مانگی تو میں وہ نہیں کروں گا جو میں کر سکتا ہوں, میں انتظار کروں گا. تم پہلے وہ کرو جو تم کر سکتے ہو, اس کے بعد پھر مجھ سے دعا مانگو, تب پھر میں کر کے دکھاؤں گا, فرشتے اتار کے دکھاؤں گا. لیکن بدر کے میدان میں وہ سب کچھ کر ڈالا صحابہ نے جو وہ کر سکتے تھے, تو پھر اللہ نے بھی وہ کر کے دکھایا جو اللہ کر سکتے تھے, فرشتے اتار دیے. احد کے میدان میں کچھ صحابہ نے وہ اس کے کرنے میں کچھ کمی کر دی جو وہ کر سکتے تھے, تو چنانچہ اللہ نے وہاں پر مدد نہیں بھیجی اور وہ نہیں کیا جو اللہ کر سکتا تھا. 70 صحابہ شہید ہو گئے, فتح شکست میں تبدیل ہو گئی, اللہ کے رسول زخموں سے چور ہو گئے. یہ سب کچھ ہوا صرف اس لیے کہ چند لوگوں نے وہ نہیں کیا جو وہ کر سکتے تھے. اللہ نے اتنی بڑی تکلیف پہنچنے دی مگر ان کی مدد نہیں کی, یہی سمجھانے کے لیے, کیونکہ اگر اللہ اس وقت ان کی مدد کر دیتا تو ایمان والوں کی عادت بگڑ جاتی. اللہ نے اتنی بڑی قربانی صحابہ کرام سے لے لی, اتنا خون پاک بہہ گیا, اتنے لوگ شہید ہو گئے, اللہ کے رسول زخموں سے چور ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کو غلط اشارہ اور غلط سگنل اور غلط میسج نہیں پہنچنے دیا. وہ یہ کہ ہم وہ جو کر سکتے ہیں وہ ہم کچھ نہ کریں اور بس دعا مانگتے رہیں, سب کچھ ہو جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہوگا. ہم جو کر سکتے ہیں وہ سب کرنا پڑے گا اور سارا یقین اللہ پر رکھنا پڑے گا. یہ ہے سمجھداری, اور یہ سمجھداری نہیں ملے گی عام طور پر اللہ کے خاص بندے جن کو قرآن مجید سے مناسبت ہے, قرآن کے علوم, قرآن کی فہم, قرآن کا نور اللہ نے اپنے کرم سے ان کے سینے سے عطا فرمایا ہے. جب تک ہم ان کی چونچیاں نہیں سیدھی کریں گے, جب تک ہم ان کے پاس طالبانہ طور پر محتاج بن کر نہیں جائیں گے, جب تک ان کی محبت و قدر نہیں کریں گے, اور قرآن و سنت سے جب تک ہم عقل و سمجھ نہیں سیکھیں گے, اور کوئی راستہ نہیں ہے اپنے آپ کو سمجھدار بنانے کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے تذکرے میں فرما دیا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ہم کس قدر شرمندہ ہیں
آپ نے کیسی عظیم کتاب ہمارے لیے اتاری، لیکن ہم نے دنیا میں سب کچھ پڑھا، آپ کی کتاب کو نہ پڑھا، سب کچھ سمجھا، آپ کی کتاب کو نہ سمجھا، اللہ آپ کی کتاب سے محبت ہی نہ کی، اللہ سمجھے ہی نہیں کہ اس کتاب میں کامیابی کے کتنے اصول ہیں اور کیسے کیسے گہری باتیں ہیں۔ اللہ ہماری غلطی کو معاف فرما، اللہ ہماری جہالت کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے کو عالم سمجھنے لگے، حالانکہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما، اور اب ہمارا رشتہ قرآن سے سنت سے جوڑ دیجیے، اللہ ہمارا رشتہ قرآن سے سنت سے جوڑ دیجیے، اللہ ہمارا رشتہ قرآن سے سنت سے جوڑ دیجیے، اللہ ہمارا رشتہ اپنی ذات سے جوڑ دیجیے، کامل درجے کی توحید عطا فرما، کامل درجے کی اتباع سنت نصیب فرما، کامل درجے کا علم نصیب فرما، گہری سمجھ نصیب فرما، اللہ تقوی نصیب فرما، اللہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو بھی احتیاطیاں اب تک ہو گئیں اللہ انہیں معاف فرما، اللہ اس کوشش کو قبول فرما، اور پورے ملک میں اور پورے عالم میں جتنی بھی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ جن سے امت کو نفع پہنچ رہا ہے اور جن سے آپ خوش ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما، ان سب کے کرنے والوں میں آپس میں میل جول پیدا فرما، محبت اور قدر و احترام کے جذبات پیدا فرما، اللہ حسد کے منحوس جذبے سے اور ناپاک جذبے سے ہم سب کے سینوں کو پاک فرما، اور اللہ حسد سے اور حسد جیسے تمام خبیث جذبوں سے، جیسے تکبر ہے اور جیسے لالچ ہے اور جیسے غرور ہے، اللہ ان سب جذبوں سے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اچھے سمجھدار بندوں کے پاس بھاگ بھاگ کر جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ان مجالس علم و ذکر کی قدر کی توفیق عطا فرما، اللہ پوری دنیا میں دین کی جو محنتیں ہو رہی ہیں، اللہ پورے عالم عرب میں اس وقت تبدیلی کی جو لہر ہے، اللہ جو نوجوان جن جذبات کے ساتھ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کوششوں کو قبول فرما کر ان سے خیر کی شکلوں کو بروئے کار لے آئیے، اللہ نظر بس سے بچا دیجئے، اللہ نظر بس سے بچا لیجئے، اللہ نظر بس سے بچا لیجئے، جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم